گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں منعقدہ حیدرآباد میں منعقدہ وصیت و وراثت شعور بیداری ورکشاپ سے مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم مرکزی صدر صفا بیت المال و ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وراثت اور وصیت کے شرعی احکام سے غفلت آج مسلم معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ اور خاندانوں کے باہمی انتشار کا بڑا سبب بن چکے۔ مولانا رشادی نے کہا کہ امت کو وصیت اور وراثت کے علم اور اس کے شرعی نفاذ کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ائمہ و خطبہ اس موضوع کو ممبر و محراب سے اور عوام کو وصیت و وراثت کے احکام سے آسان مؤثر انداز میں آگاہ کریں۔ اس موقع پر مفتی مکرم محی الدین حسام قاسمی نے مفصل انداز میں وصیت کی اہمیت اور ضروری مسائل و احکام بیان کیے۔ مفتی مجاہد خان قاسمی نے کہا کہ وراثت کا تعلق حقوق و لباس سے ہے۔ شرعی تقسیم سے غفلت نے متعدد خاندانوں میں ناچاقیاں، قطع تعلقی، حق تلفی کو جنم دیا ہے، جبکہ مفتی عبد المحیمن اظہر القاسمی مشیر خصوصی ممبر محراب فاؤنڈیشن مفتی مکرم محی الدین حسام قاسمی نے پریزنٹیشن کے ذریعے شرعی تقسیم وراثت اور وصیت کے لیے تیار کردہ فارم کو تفصیل سے سمجھایا۔ واضح ہو کہ شرکاء میں 40 صفحات پر مشتمل فارم اور کتاب اسلام کا نظام وصیت اور قانون وراثت تقسیم کی گئی، جبکہ مفتیان کرام نے شرکاء کے سوالات کے تشفی بخش جوابات بھی دیے۔ مفتی انیس الرحمن ندوی اورنگ آبادی نے اس مہم کی اہمیت بیان کی۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے تاثرات پیش کرنے کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دیے، جبکہ مولانا حبیب الرحمن حسامی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ واضح ہے کہ جناب بلال احمد صاحب کی تحریک پر وراثت و وصیت سے متعلق شعور بیداری مہم بالتدریج ملک گیر سطح انشاءاللہ چلائی جائے گی۔ دیگر علاقوں میں اس پروگرام کے خواہش مند حضرات 8273447940 پر رابطہ کر کے اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے اپنے لوگوں میں اس سلسلے میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ آسام بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ ہزاروں خاندانوں کی فوری امداد اور مستقل بازآباد کاری کے لیے جمعیت علماء ہند جمعیت علماء آسام نے 2,25,00,000 روپے مختص کیے۔ امدادی مہم صدر جمعیت علماء مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت اور سرپرستی اور صدر جمعیت علماء آسام مولانا مشتاق کی نگرانی میں ابھی بھی جاری ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں گورا کنڈا چوراہے کے قریب اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بنائی گئی سڑک کا بڑا حصہ اچانک دھنس گیا ہے۔ سڑک کی تعمیر پر تقریباً 40 کروڑ روپے خرچ کی گئے تھے۔ نئی پانی کی لائن کی جانچ کے دوران اچانک سڑک کے نیچے سے پانی تیز دباؤ کے ساتھ باہر نکلنے لگا، جس کے بعد سڑک کا ایک بڑا حصہ دھنس گیا۔ واقعے کے بعد تعمیراتی کام کے معیار پر سوال اٹھنے لگے اور ہمارے بھارت کے اکثر راستے تو ایسے ہی ہیں، اب پول کھلتی ہے تو جب برسات ہوتی ہے۔ جنتر منتر پر 20 جولائی کو احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کارروائی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے منگل کو اہم حکم جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ قتل، عصمت دری اور پوکسو جیسے سنگین جرائم کے مقدمات والے افراد کو چھوڑ کر دیگر مظاہرین کے خلاف احتجاج سے متعلق کوئی تعزیری کارروائی نہ کی جائے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بھی عدالت کی ہدایت سے اتفاق کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے مجرموں کو پھانسی دینے کے موجودہ نظام کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی مفاد عامہ کی عرضی خارج کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ وقت میں سزائے موت دینے کے لیے پھانسی کے طریقہ کار کو غیر آئینی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حالانکہ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ مرکزی حکومت چاہے تو سزائے موت نافذ کرنے کے لیے پھانسی کے علاوہ دوسرے طریقوں پر غور کر سکتی ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو حکم دیا ہے کہ وہ پونے کے ایک ڈیری اور مٹھائی فروخت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے ہرجانے کے طور پر ادا کرے۔ اس کے ساتھ عدالت نے مٹھائی کی دکان کا لائسنس 98% ضوابط کی پابندی کیے جانے کے باوجود معطل رکھنے پر بھی FDA کو سخت پھٹکار لگائی۔ قائم مقام چیف جسٹس رویندر کھگے اور جسٹس گوتم اکھنڈ نے 12 جون کے معطلی حکم کو فوری طور پر منسوخ کر دیا اور وڑگاؤں شیری واقع گرو نانک ڈیری اینڈ سویٹس کو اپنا ریٹیل کاروبار دوبارہ شروع کرنے کی آزادی دے دی ہے۔ کلکتہ کے شمالی علاقے میں رات بھر ہونے والی شدید بارش کے بعد منگل کے صبح 200 سال پرانی ایک عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ حادثے میں خاتون کی موت ہوئی جبکہ 19 افراد ملبے میں پھنس گئے۔ ملبے سے برآمد ہونے والی لاش کی شناخت ارمیلا شاہ کے طور پر کی گئی ہے۔ بہار میں طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس کی بربریت کے تعلق سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضیوں پر ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا۔ حکومت نے پولیس پر غیر متناسب طاقت کے استعمال کے الزامات سے انکار کیا۔ حکومت نے کہا کہ قانونی نظم و نسق بگڑنے پر پولیس نے بھیڑ کو قابو کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ وہیں سیوان میں پولیس اہلکار کے ذریعے AK-47 سے فائرنگ کے معاملے میں ریاستی حکومت نے کہا کہ ہجوم میں پھنس جانے کے بعد
کانسٹیبل نے ہوا میں 4 گولیاں چلائی تھی۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ماڈل اداکارہ ٹویشا شرما کی مشتبہ حالات میں موت کے معاملے میں مرکزی تفتیشی بیورو نے پیر کو 636 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کر دی۔ چارج شیٹ میں ٹویشا کے شوہر سمرت سنگھ اور ساس گری بالا سنگھ کو ملزم بنایا گیا۔ دونوں ملزمان 2 جون سے بھوپال کی سینٹر جیل میں قید ہیں۔ تلنگانہ بھر میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی کے دوران یعنی SIR کے دوران تقریباً 73.39 لاکھ ووٹروں کے نام مسودہ فہرست سے حذف کر دیے گئے۔ ان میں بنیادی طور پر غیر حاضر افراد، مستقل طور پر رہائش تبدیل کرنے والے، 1 سے زائد مقامات پر نام درج رکھنے والے اور فوت شدہ افراد شامل ہیں، یہ رپورٹ بتاتی ہے۔ بھولکشمی اسکیم کے تحت ہر غریب خاندان کو 1 ایکڑ اراضی کی فراہمی کا وعدہ۔ ریاست تلنگانہ میں ریونت راکش راج غریبوں کی ارضیات کو چھیننے کی کوشش ناقابل برداشت۔ وقف جائیدادیں خدا کی امانت، تحفظ ناگزیر۔ TRS کے کویتا کی پریس کانفرنس میں یہ سارے کے سارے الزامات لگائے گئے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے مابین دوبارہ مذاکرات شروع کیے جانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے ایران اور امریکہ سے تنازع کے مستقل حل کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے 24 جون کو آئے دوہرے زلزلے سے ہوئے اموات کے سرکاری اعداد و شمار کو اپڈیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 6438 ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مقابلے میں مہلوکین کی تعداد میں 137 کا اضافہ ہوا ہے۔ رام اللہ کے مشرق میں واقع قصبہ برقہ کی زمینوں کے علاقے القرم یہودی آباد کاروں کی طرف سے ایک نیا قیمہ نصب کیے جانے کے بعد اب یہ پورا قصبہ چاروں اطراف سے غاصبانہ بستیوں کے شکنجے میں جکڑ چکا ہے۔ یہودی آباد کار قابض فوج کی سرپرستی میں مغربی کنارے میں زمینی سطح پر اپنی جارحیت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، جس کے تحت غیر قانونی بستیوں کو سد دینے، نئی بستیاں قائم کرنے اور شہریوں کے املاک اور جان و مال پر حملہ کرنے کا سلسلہ ظالم صہیونی درندوں اور دہشت گردوں کی جانب سے لگاتار جاری ہے۔ ترکیہ کے شہر استنبول سمیت دنیا بھر کے 19 شہروں میں آج بدھ کو عالمی یوم انسانیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ متفقہ طور پر بیک وقت مظاہرے کرنے کی تیاری کری۔ مظاہروں کا مقصد جاری محاصرے اور اسرائیلی پابندیوں کے سائے میں غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو یقینی بنانا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے مصری دارالحکومت قاہرہ میں فلسطینی قوتوں، دھڑوں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں سیاسی اور میدانی صورتحال کے تازہ ترین حالات کے ساتھ ساتھ شہر العلمین میں مصری قیادت اور ثالثوں کے ساتھ ہونے والی حالیہ ملاقاتوں کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔